ہاتھ جو انہوں نے باندھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کے متعلق دو حدیثیں الگ الگ ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وضع، رکھا، یہ رکھنے والا طریقہ ہے، رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قبضہ، پکڑا، پکڑنا بھی ثابت ہے اور رکھنا بھی ثابت ہے، آپ دونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ 2 انگلی سے پکڑتے ہیں اور 3 انگلی رکھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ باندھنے کے بعد میں ہم پڑھیں گے دعا استفتاح، حدیث آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، کما بات بین المشرق والمغرب، اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، جتنی دوری ہے اللہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں رکھی ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی ثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، جس طرح سے ایک سفید کپڑا گندگی اور کالے پن سے، میل سے پاک ہوتا ہے اللہ، اس طرح مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ دھو دے میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ تو یہ ایک دعا ہے جس کے اندر ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں، اور یہ دعا میں ایک بہت پیارا سا میسج ہے۔ ایک اور دعا جو ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اور وہ دعا بھی ثابت ہے جو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر پڑھیں گے ہم سورۃ الفاتحہ، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے مت تلاوت کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے، وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الضَّالِّينَ کہتے، قال آمین، اس کے بعد آمین کہتے، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور تابعین کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ وہ لوگ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی اس کے بعد آمین سب لوگ بلند آواز میں کہتے، حتی ان للمسجد للجہ، یہاں تک کہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا کریں گے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد میں کوئی سورہ یا بعض آیتوں کی تلاوت کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ تلاوت فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، جیسے کہ امت کا اجماع بھی اس موضوع پر ہے۔ تلاوت کے تعلق سے 2 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ تلاوت کے اندر زبان سے پڑھنا، ہونٹوں کا ہلنا، یعنی زبان سے پڑھنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے تعلق سے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے گیلی رہے۔ زبان گیلی تب ہوگی جب زبان ہلے گی، ہلے گی تو گیلی رہے گی۔ اسی وجہ سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز کے اندر زبان کا ہلنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں خاموشی سے آدمی کھڑا ہے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے میرے بھائی میری بہنیں، کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی میننگ بھی یاد کریے، اسے سمجھیے بھی، تاکہ صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو بلکہ دل بھی اس میں شامل ہو۔ یاد رکھیے جتنا ہم سمجھیں گے اتنا دل و دماغ بھی زیادہ لگے گا، اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے اب ہم قیام سے بڑھتے ہیں رکوع کی طرف، اور جیسا کہ حدیث آپ دیکھ چکے ہیں کہ قیام سے رکوع میں جاتے وقت کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ رکوع کے متعلق آپ یہ یاد رکھیے کہ رکوع میں پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدترین قسم کا چور کہا جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو آتا ہے کہ رکوع کے حالت میں ان کی پیٹھ اتنی سیدھی ہوتی کہ پانی اگر ڈال دیا جاتا تو وہ وہیں کے وہیں رہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز اسے تب تک کام نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کر لے۔ دوسری چیز، ہاتھوں کو سیدھا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہاتھ سیدھے ہونے ہیں تو پاؤں کو پیچھے کی طرف ہی پش ہونا پڑے گا تاکہ ہاتھ پوری طرح سے سیدھے ہو جائے انشاءاللہ۔ گھٹنوں پر ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے؟ آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح ہوتے تھے کأنہ قابض علیہما، جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب باتوں کا خیال رکھیں۔ رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟
सुभान रब्बियल अज़ीम तो मशहूर है, लेकिन आप अगर हदीसें देखेंगे दूसरी जो आपकी स्क्रीन पर है, तो हम देखते हैं सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली भी साबित है, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह भी साबित है, सुभान दिल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा भी साबित है, और भी अस्कार है जो इसमें साबित है। रुकू से खड़े होते वक्त क्या कहना है? समीअल्लाहु लिमन हमिदा, आप बताएंगे। समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। जैसा कि आपने देखा कि रुकू से खड़े होते वक्त उन्होंने अपने हाथ उठाए, रफ़उल यदैन किए। ये तीसरा मौका है रफ़उल यदैन करने का। पहला मौका तब था जब हमने नमाज शुरू की थी, दूसरा मौका तब था जब रुकू में गए, और तीसरा मौका तब है जब रुकू से समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात आपने देखा कि समीअल्लाहु लिमन हमिदा के बाद क्या कहते हैं? रब्बना लकल हम्द, ये साबित है। रब्बना व लकल हम्द कहना भी साबित है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भी साबित है। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द भी साबित है। और एक दुआ साबित है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन बुखारी की हदीस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कहना साबित है। एक और दुआ जो साबित है सही मुस्लिम की हदीस है, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमाशीता मिन शैइन बादू, ये कहना भी साबित है। रुकू से उठकर खड़े होना, ये खड़े रहना, ये नमाज के अरकान में से है। सहाबी रसूल अनस के ताल्लुक से तो ये बात मिलती है कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका बताते तो इतनी वक्त तक खड़े रहते कि पीछे वालों को लगता कि कहीं भूल तो नहीं गए। और हम ये देखते हैं कि बाज लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि उठकर पूरी तरह से खड़े नहीं हुए होते हैं कि डायरेक्टली सजदे में चले आते हैं, तो यानी कि उनका वो रुकन मिस हो जाता है, यानी कि उनकी वो रकात ही नहीं होती है। तो हमें इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगला स्टेज नमाज में है सजदा। बिलाल भाई इंशाल्लाह करके बताएंगे। अल्लाहु अकबर। चंद चीजें आप नोटिस करिए। बिलाल भाई से रिक्वेस्ट है एक बार फिर ये करके बताइए थोड़ा स्लो मोशन में, ताकि लोगों को मैं बात बता सकूं इंशाल्लाह। आप सब नोटिस करिए। सबसे पहली चीज ये नोटिस करिए, रुकू कर चुके हैं, रुकू से खड़े हो चुके हैं, अस्कार पढ़ चुके हैं, अब सजदे में जा रहे हैं। अब आप नोटिस करिए, सबसे पहली चीज ये नोटिस करिए कि हाथ इनके पहले जमीन पर टच हुए, उसके बाद घुटने जमीन पर जा रहे हैं। हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल यदा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, कि तुझे चाहिए कि अपने हाथों को पहले रखे घुटनों से पहले, वला यबरुक बुरूकल बईर, और जिस तरह से ऊंट अपने घुटनों को टेकता है इस तरह से घुटने को टेकना नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कौली और फेली दोनों हदीसें इस ताल्लुक से मौजूद है। और एक बात बता दूं कि ऊंट के पास हाथ नहीं होते हैं, चारों पांव ही होते हैं, और वो पांव जो टेकता है उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेकने हमें मना किया। अब सजदे में जब वो जा रहे हैं, सजदे के ताल्लुक से मेरे भाइयों में बहनें, पहली हदीस हम देख रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथों को रखा हज़्वा मनकिबैहि, कंधों के म्यार तक, एक ये साबित है। दूसरी हदीस में आता है फलम्मा सजदा सजदा बैना कफ़ैहि, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो अपने दोनों हाथों के दरमियान में सजदा किया। तो हाथों को कंधे के लेवल पर भी सजदे में रखना साबित है, हाथों को सर के लेवल पर भी रखना साबित है। दूसरी बात ये नोटिस करिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है कि सिर्फ 7 हड्डियों पर सजदा होना चाहिए, और वो 7 हड्डियां क्या हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाया, वो है पेशानी और नाक। नाक का जमीन पे छूना लाजिम और जरूरी है। दूसरे है दोनों हाथ, दूसरा और तीसरा नंबर, दोनों घुटने, चौथा और पांचवा, और पंजों की उंगलियां जो अंदरूनी तौर पर इनसाइड पार्ट है उंगलियों का, वो टच करना लाजिम और जरूरी है। अगली बात ये नोटिस करिए कि कोनियां उठी हुई है, जमीन से ऊपर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है वरफा मिरफकैक, कि अपनी कोनियों को उठाओ। कोनियों को जमीन पर भी नहीं छूना चाहिए, जिस्म पर भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को फ्लैट कर देने से मना किया। बिलाल भाई ये गलत भी करके बताइए एक बार कि हाथों को फ्लैट कर देने से मना किया। जिस तरह से ये तरीका है, आप देख रहे हैं, ये तरीका मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इम्बिसातल कल्ब, कि जिस तरह से कुत्ता अपने हाथ को लिटा देता है, आपने देखा होगा, ये फोटो में देख सकते हैं, उस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हाथ इस तरह से लिटाने से मना किया। अच्छा, फिर एक बार सही वाला बताइए। आप सही तरीके से आप नोटिस करिए कि 7 हड्डियां जमीन पर होती हैं, और हदीस के अल्फाज आते हैं कि अगर कोई छोटा बकरी का बच्चा गुजरना चाहे तो वो गुजर सकता है। जैसे कि मैं देख रहा हूं यहां से वहां पार जगह है, आसानी से अगर कोई छोटा जानवर गुजरना चाहे तो गुजर सकता है। एक और हदीस में अल्फाज आते हैं कि हाथ इस कदर दूर होते कि पीछे से बयादु इब्तैही
ان کے بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ 7 ہڈیوں کو پھر ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ پیشانی اور ناک 1، دونوں پنجے یعنی کہ 2 اور 3، دونوں گھٹنے یعنی 4 اور 5، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا نیچے کا حصہ یعنی کہ 6 اور 7۔ یہ 7 ہڈیاں زمین پر ٹچ ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ہڈی جو کہا جا رہا ہے یعنی کہ ایک حصہ مراد ہے، اس سے مطلب نہیں کہ اس کے اندر پاؤں میں اتنی ہڈیاں ہوتی ہے، اس میں یہ مراد ہے کہ وہ ایک حصہ گنا جا رہا ہے۔ بلال بھائی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں کا پوسچر بھی ہمارے ویورز کو بتا دیں تاکہ وہ سجدے میں پاؤں کیسے رکھنا ہے سمجھ لیں انشاءاللہ۔ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے راس عقبیہ، دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایک ہاتھ کو چھوا جب ڈھونڈ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ اندھیرے میں دیکھا پایا کہ ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے، ان کا ایک ہاتھ دونوں پاؤں کو چھوا۔ تو اس بات میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے، پاؤں کھڑے ہونا چاہیے، اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں غلط کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے، بلال بھائی تھوڑا غلط طریقے بھی بتا دیجئے۔ تو بعض لوگ اس طرح سے رکھتے ہیں، اب یہ پاؤں کھڑا نہیں ہے، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں دور رکھتے ہیں، بعض لوگ یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ کھڑے ہیں اب دونوں پاؤں لیکن الگ ہے، جدا ہے۔ تو یہ چند مسٹیکس ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور کسی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں جیسے کہ ہوا میں ہوتے ہیں، یعنی کہ 7 حصے زمین پر ٹچ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ سجدہ ہی نہیں ہوا، اور سجدہ نہیں ہوا تو رکعت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کے تعلق سے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سجدے میں کیا دعائیں پڑھنی ہے؟ جو 3 دعائیں ہم نے رکوع کے دوران دیکھا تھا، وہ 3 دعائیں سجدوں میں بھی پڑھنا ثابت ہے، اور دوسری دعائیں بھی ثابت ہے۔ آپ جتنی دعاؤں کو انشاءاللہ یاد کریں گے اتنی نماز کو اور بہتر سنوار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سجدے کے تعلق سے ایک اور بات یاد رکھیے، سجدے میں کثرت سے دعا کرنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَكْثِرُوا الدُّعَاء، سب سے قریب بندہ ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے، تو کثرت سے دعا کرو۔ آئیے ہم ابھی سجدے سے اٹھتے ہیں اور درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سجدہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو رب اغفر لی، رب اغفر لی کہنا ثابت ہے۔ ایک اور دعا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پر رحم کر، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، وعافنی، مجھے عافیت میں رکھ، وارزقنی، اور مجھے رزق دے۔ الفاظ کی ترتیب کے چینج کے ساتھ یہ دعا ہمیں ملتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ جائیں گے پھر دوسرے سجدے میں، اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ پہلا سجدہ ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ سجدے سے کس طرح سے اٹھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ سجدے سے جو اٹھتے ہیں تو ڈائریکٹلی جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا چاہیے، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا جلسہ استراحت میں؟ پہلا طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا الٹا پاؤں پھیلا ہوا ہے، وہ اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیدھا پاؤں کھڑا ہوا ہے جیسا کہ ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک اور طریقہ ہے جو ثابت ہے، جسے اقاع کہتے ہیں، جس کے اندر دونوں پاؤں پر وہ بیٹھیں گے۔ یہ طریقے سے بھی بیٹھنا ثابت ہے جلسہ استراحہ میں۔ پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اس طرف گھومنا ہوگا۔ اٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حدیث کے الفاظ بخاری کے، جلسہ واعتمد علی الارض، بیٹھتے اور زمین پر ٹیک لگاتے۔ ٹیک لگانے کی کیفیت کیا ہوتی؟ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، یعجن فی الصلاۃ، جیسے کہ آٹا گوندنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے ٹیک لگانے کی۔ ایک بار آپ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بالکل صحیح۔ تو دوسری رکعت ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جس طرح ہم نے پہلی رکعت پڑھے ویسے ہی دوسری رکعت پڑھنی ہے، صرف ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ تشہد۔ تشہد میں ہم بیٹھیں گے۔ تو آئیے ہم ڈائریکٹلی تشہد میں پہنچتے ہیں، اور کس طرح تشہد کرنا ہے وہ ہم وہاں دیکھتے ہیں۔ تشہد کے تعلق سے بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن پہلے اور دوسرے تشہد میں، یعنی پہلے جو 2 رکعتوں کے بعد میں ہے، اور آخری تشہد جو سلام سے پہلے والا تشہد ہوگا، اگر 3 یا 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے طریقے میں فرق ہے۔
پہلے تشہد میں کیسے بیٹھیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ جب 2 رکعتوں میں بیٹھتے جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے، الٹے پاؤں پر بیٹھتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے۔ آگے یہ دیکھیے کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے۔ اب ہم صرف ہاتھ کی پوزیشن کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ کی پوزیشن کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں ران پر، اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ سیدھا ہاتھ تو ران پر، الٹا ہاتھ گھٹنے پر۔ یہ تینوں پوسچر ثابت ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کو کیسے بند کرنا ہے، ہاتھ کو کیسے باندھنا ہے اور انگلی کیسے رہے گی۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں آتے ہیں وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى اپنے انگوٹھے کو اپنے درمیان کی انگلی کے اوپر رکھتے۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ انگلیوں کو تشہد میں باندھنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سنن نسائی کی حدیث آتی ہے ثم قبض اثنتين من اصابعه پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیوں کو ملاتے، وحلق حلقہ اور ایک حلقہ بناتے، سرکل بناتے۔ یہ جو سرکل ہے نا، یہ سرکل بناتے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں وعقد 53 53 کی گرہ بناتے۔ 53 اگر آپ عربک کا 5 دیکھیں اور یہ 3 جیسے دکھتا ہے، عربک کا 3، تو ایک 53 جیسی گرہ بنتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں 2 طریقے ہیں، ایک ہے کہ پوری انگلیوں کو باندھ دیں اور انگوٹھے کو درمیان کی انگلی کے اوپر رکھیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہلکا بنائے، سرکل بنائے۔ یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ آگے آپ یہ دیکھیں گے وہ اشارہ بالسبابہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، لیکن سنن نسائی کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں یحرکھا یدو بہا اپنی انگلی کو حرکت دیتے دعا کرتے ہوئے، اور عربی لفظ یحرکھا کنٹینیوس حرکت دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دیتے، اور تشہد پورا کے پورا اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح کی دعا ہے۔ عربی زبان کے استعمال کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے تو اشارے کی کئی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ حرکت والی کیفیت بیان کی گئی ہے سنن نسائی کی حدیث میں، یعنی کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اشارہ ذکر ہے، لیکن اشارے الگ الگ طرح کے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب نماز پڑھنے کہا تو اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھ لیں، اور وہ خود امامت کے لیے نہیں آئیں گے کیونکہ بیمار تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اشارے کی کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اشارہ ذکر ہے، سنن نسائی کی حدیث میں اس اشارے کی کیفیت ذکر ہے، یعنی کہ یحرکھا کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے۔ تو یہاں پہ ہم نے 3 باتیں دیکھی کہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے، انگلیوں کو کیسے باندھنا ہے، اور جو کلمے کی انگلی ہے اس کا کیا پوسچر رہے گا۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں، حدیث آتی ہے وَاتْبَعَهَا بَصَرَهُ اپنی نظروں سے اس انگلی کو دیکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ ہی اشد علی الشیطان من الحدید یہ شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ ہم نے تشہد میں پہلے تشہد کے تعلق سے دیکھا۔ تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سے سکھایا جیسے کہ قرآن کی سورہ سکھاتے، اور الفاظ جو انہوں نے بتائے وہ وہی ہے جو مشہور ہے لوگوں میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی تعلق سے صحابہ کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں تھے تب انہوں نے السلام علیک ایھا النبی پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ پڑھنے لگے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ وہ اس طرح سے پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس طرح سے پڑھنا ہمیں ملتا ہے صحابہ سے۔ میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تشہد میں التحیات کے بعد میں کیا درود پڑھنا ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ حقیقت میں اس متعلق ہمیں دونوں حدیثیں ملتی ہے۔ ابن خزیمہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی وسط الصلاۃ اگر نماز کے درمیان میں ہوتے ہیں، نہض حین یفرغ من تشہد تشہد سے جب فارغ ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ التحیات کے بعد میں کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو مسند ابو عوانہ میں ہے، جس میں آتا ہے کہ وطر کی نماز کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 9 رکعت وطر پڑھی، جو ثابت ہے اس کے اندر 8ویں رکعت کے بعد بھی بیٹھے، اور اس میں جو پہلا تشہد تھا اس کے اندر تشہد کے بعد میں درود بھی پڑھے تھے۔ اس میں ایک دلیل ملتی ہے کہ پہلے تشہد کے بعد بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں دلائل موجود ہے، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تشہد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
کھڑے ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسری رکعت پڑھی جائے گی، یا اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے، لیکن تشہد پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس طرح کھڑے ہوں گے اب بلال بھائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ یاد رکھیے کہ یہ رفع الیدین پہلی رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے، تیسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے، لیکن جب 2 رکعت پڑھ کے یعنی کہ تشہد کے بعد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب رفع الیدین کرنا ہے۔ تیسری رکعت ہم پڑھیں گے، اور اگر نماز میں چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد جب ہم آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو اب ہم اس آخری تشہد کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ اگر اس طرف ٹرن ہو کے بتائیں گے تو پاؤں کا پوسچر ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم ریویژن کرتے ہیں کہ پہلے تشہد میں کیسے بیٹھے تھے۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا، یعنی کہ بائیں پاؤں پر بیٹھتے، لیفٹ لیگ پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے۔ دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث اس بارے میں یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھاتے، آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھاتے، اور اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے، لیفٹ لیگ کو آگے بڑھاتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ لیگ یہاں سے باہر نکلا ہے، یہاں سے باہر نکلا ہے، اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ اپنے ہپس پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیٹھنے کا یہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوسچر ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں ہے، یہ آخری تشہد کے لیے ہے۔ اس آخری تشہد میں بیٹھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے، اس کے اندر فرق یہ ہے وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، حدیث کے الفاظ ہے، فرشا یعنی کہ بچھا دیتے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچھا دینا، یہ بھی ایک ثابت طریقہ ہے، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، آپ ٹرن ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشہد میں پڑھنا کیا ہے، التحیات پڑھنا ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد میں درود پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہے اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے، یعنی کہ پوری طرح سے فارغ ہو گئے تشہد و درود، تو اس کے بعد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا وممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے بدترین فتنے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا الفاظ کی ترتیب کے چینج کے ساتھ بھی ہمیں ملتی ہے اور یہ ثابت شدہ ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں فلیستعذ، اسے چاہیے کہ پناہ مانگے، یعنی کہ یہ ایک حکم ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء، مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل نے اسے نماز کے واجبات میں شمار کیا، یعنی کمپلسری چیزوں میں سے، ارکان الگ ہے، واجبات الگ ہے۔ ایک اور دعا جو ثابت ہے وہ مشہور دعا ہے جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے۔ آئیے اب ہم سلام پھیریں گے، اگلا مرحلہ سلام ہے۔ جیسے آتا ہے وہ تحلیلہ تسلیم، سلام پھیرنے سے حلال ہو جاتے، یعنی نماز کے اندر جو پابندیاں تھی، جو چیزیں حرام ہو گئی تھی، جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، کام کرنا، سب حرام تھا، اس وقت پہ منع تھا، اب وہ چیزیں حلال کرنے والی چیز سلام پہ ہم پہنچتے ہیں۔ سلام کیسے پھیریں؟ حدیث میں 3 الگ الگ طریقے ملتے ہیں، آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تیسرا طریقہ جو بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن ثابت ہے کہ صرف ایک سلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ختم کیا، اور اس میں بھی پورا کے پورا چہرہ رائٹ سائڈ پہ جیسے ٹرن ہو جاتے ہیں ویسے ٹرن کیے بغیر،
यमीलु इला शिक्किल अयमनी शई, हदीस के अल्फाज है थोड़ा राइट साइड पे चेहरे को पलटते हुए सिर्फ अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आइए इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक बार 12 जो अरकान है उनका रिवीजन करते हैं, इंशाल्लाह याद करके जाते हैं। शुरुआत में 3 है, आखिर में 3 है, दरमियान में 4 है और 2 ऐसे हैं जो हमेशा है। शुरू के 3 कौन से हैं? तकबीर तहरीमा ये अरकान में से है, खड़े होना क़ियाम ये अरकान में से है, सूरतुल फातिहा पढ़ना अरकान में से। हम सिर्फ अरकान का जिक्र कर रहे हैं, डिटेल में 8 वीडियोस में मौजूद है इंशाल्लाह। उसके बाद में रुकू ये अरकान में से है, रुकू करना अरकान में से है, रुकू में से खड़े होना ये अरकान में से है, सजदा सजदा करना ये अरकान में से है, दोनों सजदे अरकान में से हैं। सजदों के दरमियान में बैठना अरकान में से है। ये हो गए दरमियान के 4, रुकू, रुकू से उठना, सजदतैन और सजदों के दरमियान में बैठना। अब आखिर के 3 कौन से है? तशाहुद में, आखिरी तशाहुद में बैठना अरकान में से है, आखिरी तशाहुद को पढ़ना अरकान में से है और सलाम में पहला सलाम अरकान में से है। पहला सलाम अरकान में से, दूसरा सलाम सुन्नत है। तो ये हो गए 12 में से 10 और बाकी 2 कौन से हैं कि सब कुछ करना है इत्मीनान के साथ, तमानीना ये इत्मीनान अरकान में से है। काश कि हमारे कंट्री के लोगों को, अक्सर जो लोग हमें यहां मिलते हैं तेजी से नमाज पढ़ते हुए, उन्हें पता होता कि ये नमाज के अरकान में से है, यानी कि अगर आप तेजी से नमाज पढ़ते हो तो नमाज ही नहीं होती। और वही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उन्हें जिन्होंने तेजी से नमाज पढ़ी कि तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। और 12वां पॉइंट है कि जो कुछ हमने किया तरतीब के साथ करना। ये हो गए 12 पॉइंट्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी नमाज कायम करने की तौफीक दे जिसमें खुशू हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल हो, जिसके जरिए हमारी पूरी जिंदगी पर एक अच्छा असर आए। फ़इन सलुहत सलुह लहु साइरु अमलिही, अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे। अब आप सोच लीजिए, अपनी नमाज को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दावत देता हूं कि ये पूरी सीरीज बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए इंशाल्लाह। नोट्स को डाउनलोड करिए और i+ अकेडमी पे जाकर अपने आप को चेक करें, इम्तिहान देकर कि आपने इस मौजू को सही समझा है या नहीं समझा है। एग्जाम्स पास करने के बाद इंशाल्लाह आपको i+ अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगी। जरूर इस मौके का फायदा उठाइए। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सीरीज को एक बहन ने अपने वालिद अब्दुल गनी धोपाउंकर और वालिदा हाजिरा धोपाउंकर के सदकाए जारिया के लिए ताउन किया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें